سابقہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ زکوٰۃ کے بارے میں جو قرآنی آیات تھیں اور جو احادیث تھیں. یہاں مزید ایک دو سوال اسی حوالے سے ہوں گے. نمبر 1، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. ٹھیک ہے، چونکہ ہاشمی کے لیے اور اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اور پیچھے فقیر کی بات وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں زکوٰۃ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مال میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو اللہ نے غریبوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو وہ غریبوں کا مال غریبوں کو دینا یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ ہاشمی یا ہاشمی خاندان کی آزاد کردہ غلام ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، تو یہاں ان کا ذکر کر دیا. ان کو دینا بھی یا ان کو دینا جائز نہیں ہے. اچھا. ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے اور کسی اور کے لیے ان کو دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری روزوں سے قبل، ماہ رمضان سے قبل. تیسرا سوال ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کیسے ہے؟ جواب: زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے. چونکہ یہ نص قرآنی ہے تو اس کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے، اور یہ صراحتاً کفر ہے. آگے نمبر 4، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا. جواب: زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت، افزائش، بڑھوتری، بڑھنا. ٹھیک ہے، چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش یعنی بڑھنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. بظاہر تو مال کم ہوتا ہے نا جب ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ مال کسی کا حق ہے، نہیں دیں گے تو اس سے ہمارا مال ناپاک ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو نکالیں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے گا. مال پاک ہونا زکوٰۃ کا یہی معنی ہے، طہارت. اس کا ایک اور معنی بڑھنا ہے. تو معنوی اعتبار سے اس سے مال بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے زکوٰۃ کی صورت میں اسے پیسے دیے، وہ کیا کرے گا؟ کام کرے گا. جب وہ کام کرے گا تو اسے بھی پروفٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح مال معاشرے میں بڑھے گا. میں بھی زکوٰۃ دوں گا، آپ بھی زکوٰۃ دیں گے، صابر بھائی بھی زکوٰۃ دیں گے، تو 3 غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس جب پیسے آئیں گے وہ اپنا کاروبار کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑے پیسوں سے چھوٹا کام کر لیں گے لیکن پروفٹ تو ہوگی. تو ان کے لیے غربت ختم ہونے کا سبب بن جائے گا. پھر کل کو وہ بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے. معاشرے میں اور کوئی غریب ہوگا تو اسے بھی پیسے ملیں گے، اس کی غربت بھی ختم ہو جائے گی. تو مجموعی طور پہ مال بڑھتا ہے، معاشرے میں مال بڑھتا ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. پاک بھی کرتا ہے مال کو اور اس سے مال بڑھتا بھی ہے. اگلا سوال ہے جی، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ، آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں. پہلے تو عاقل ہونا ضروری ہے، پاگل پر نہیں ہے. بالغ ہونا ضروری ہے، چھوٹے بچے پر نہیں ہے. آزاد ہونا ضروری ہے، غلام کے پاس اپنا مال ہی نہیں ہوتا. مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کا تعلق نہیں ہے احکام سے. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ ان 4 شرائط کا حامل ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، وہ نصاب نامی ہو. یہ آگے ہم پڑھیں گے نصاب نامی کیا ہوتا ہے. مختصر یہ سمجھنے کہ بڑھنے والا مال. ٹھیک ہے، اسے نصاب نامی کہتے ہیں. اور نصاب اس کے قبضے میں بھی ہو. ٹھیک ہے، حکومت نے کنٹرول میں لے رکھا ہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا. بس اوقات حکومت جائیداد ضبط کر لیتی ہے نا. پاکستان میں ایسا اکثر ہوتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ. کسی بھی طرح سے آپ کا مال ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ نصاب جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہو.